ناظرین کرام، موسیٰ سعید بہاولپور سے وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے ممبر سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو آپ سے مخاطب ہوں۔ وہی پرانے ہتھ کنڈے جو کہ گماشتہ حکمرانوں نے اب تک جاری رکھے کہ مخالفین کو اپنا پولیٹیکل شو دکھانے سے باز رکھنے کے لیے جو کہ آئین اجازت دیتا ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے ریاستی تشدد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے سوشلسٹوں کے نزدیک یہ ایک گروہی لڑائی ہے اپر کلاس کی اقتدار کے لیے، لیکن اس میں ہم یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک گروہ جس کی قیادت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کر رہے ہیں، ان کا کلیم یہ ہے کہ میں پاکستان کو امریکی تسلط سے آزاد کرواؤں گا، اور انہوں نے اس کے لیے ایگزامپل بھی کوٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے امریکیوں نے ہٹوایا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو حوالہ دیا وہ اسد مجید جو پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے، اسے ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کا آدمی، ڈپٹی سیکرٹری جو ہے خارجہ، وہ بلواتا ہے اپنے آفس میں اور اسے کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریموو کرو تو بات آگے چلے گی۔ تو ناظرین اکرام، میں تو آپ کو ماضی میں لے جانا چاہوں گا کہ امریکی ہمیشہ پاکستان کو اسی طرح ڈیل کرتے رہے ہیں۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق کو وہی لائے تھے اور اس سے ایک پیٹریاٹ جو کہ پاکستان کو ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو امریکی تسلط سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق کو پاور میں لائے تھے۔ تو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں جو انکشافات ہوئے، وہ انکشافات عمران خان صاحب کے اس انکشاف سے کہ ایک ڈپٹی سیکریٹری نے ہمارے ایمبیسیڈر کو بلا کر کہا کہ یہ معاملات ہیں اور عمران خان صاحب کو علیحدہ کریں حکومت سے، تو اس بارے میں اب میں آپ کو لے چلوں گا جنرل ضیاء الحق کے پاس کہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک ڈپٹی سیکریٹری خاتون تھی جو کہ مقرر کی گئی تھی پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جنرل ضیاء الحق کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ شی از دا کنٹرولر۔ چنانچہ اس کے بارے میں سنا یہ گیا کہ جنرل ضیاء الحق جو کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا، اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ڈیورنگ سیشن جب کہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے تو جنرل ضیاء الحق کو اطلاع ہوتی تھی کہ وہ جو کنٹرولر ہیں پاکستان کی ڈپٹی سیکریٹری خاتون، ان کا فون آیا ہے، تو وہ اجلاس چھوڑ کر چلے جاتے تھے، ہدایات لیتے تھے اور آ کر وہ پھر کنڈکٹ کرتے تھے، یعنی وہ ان ٹائم ان کو وہ کہا جاتا تھا کہ یہ کرو۔ تو ایسا ہی انہوں نے اب بھی کیا۔ پولیس کے پاس سپریم کورٹ کے جج صاحب سے زیادہ اختیار ان کو ہے، کیوں کہتے ہو اس کو کہ دو؟ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکیوں کو اس بات کا علم نہیں، یا اگر ہے تو وہ ابھی تک اوور پراؤڈ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سن 80 کی دہائی میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ سن 80 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یا پھر جو اب آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے بارے میں تو یہ بات بڑی اوپن سیکرٹ ہو گئی کہ انہوں نے 9/11 کے بعد کہا کہ افغانستان پر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں، یس اور نو میں جواب دو۔ تو یہ خود امریکیوں کو کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کا جنرل مشرف جو ہے یہ لیٹ جائے گا اور ہم سے فوراً ہی کہہ دے گا، چنانچہ اور خود اپنا
جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ میں نے پاکستان کو، کیونکہ انہوں نے دھمکی جو دی تھی کہ کیا پاکستان کو ہم پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، تو ایک ٹیلی فون کال پر یہ ڈھیر ہو گئے تھے. تو اس لیے کہ یہ بات خوفناک ہی تھی کہ پاکستان ان کے مکمل تسلط میں، اور پھر سوویت یونین تحلیل ہونے کے بعد تو مکمل ہی اس میں چلا گیا تھا، ورنہ ایوب خان کو اتارنے کے لیے انہیں خاصا تردد کرنا پڑا تھا. اچھا وہ تو پھر حکم دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کہ عمران خان صاحب نے یہ صحیح انالیسز کیا کہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا، تو اس کے حوالے سے وہ پھر کھڑے ہو گئے. اور پھر عوام نے بھی جو جس طرح ساتھ دے رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. اب یہ 25 تاریخ کل سے شروع ہو رہی ہے، تو کل سے ان کا ایجیٹیشن شروع ہوگا. تو ہمارے ہاں اس کو پھر اسی طرح ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے گرفتاریوں کا، کہ اور اس میں پی ٹی آئی کی کتنی شرمناک جو ہے سوشل میڈیا. عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا وہ دور سوشل میڈیا کا نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا کا ہے. آج علامہ اقبال کی کہ علامہ اقبال کے پوتے کی والدہ چیخ رہی ہے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ کہ میرے گھر پر اس طرح پولیس والے بغیر اس کے آ گئے. ہمارا جو نیشنل ہیرو جس کو ہم قرار دیتے ہیں علامہ اقبال، شاعر مشرق، جس کا ہر اس پر دفتر میں، سرکاری دفتر میں ایک پورٹریٹ آویزاں کیا جاتا ہے قائد اعظم کے ساتھ، تو اس کے گھر اسی طرح پھر ایک ریٹائرڈ میجر کے جو مسز ہیں اس کی ایک بھائی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ کیا یہ اس طرح وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ ایک سلسلے جاری ہیں. تو ہم یہ ضرور یہ کہیں گے کہ پاکستان تبدیلیوں کے دور سے گزر رہا ہے. کاش یہ تبدیلی سن 48 میں آئی ہوتی، کاش یہ تبدیلی سن 70 میں جاری رہتی، کاش یہ تبدیلی. تو آپ دیکھیں کہ چین میں گماشتہ سرمایہ داری کے نظام کا تختہ الٹ کر سوشلسٹ کمیونسٹ آئے، تو انہوں نے ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن دی ایک چین کو. تو آخر امریکہ کو چین کے سامنے جھکنا پڑا تھا یہ 80 کی دہائی میں. تو انہوں نے اور پھر خود تعلقات قائم کیے. آپ دیکھیں کہ یحییٰ خان کے زمانے میں تو اور یہ ایک سارا ایک سلسلہ. اور پھر آج چین جو ہے وہ کس قدر ترقی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چین کے قوم ایک انقلاب سے گزر چکی تھی. پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی انقلاب سے اب گزر رہا ہے. تو یہ پیسفل عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس میں تو یہ کوشش ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مقتدر قوت انٹرنل جو ہے، جو پاکستان کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، کہ ہر اس اکائی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف مفادات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور قوتیں ہوتی ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں ان فیصلوں میں، ان فیصلوں کو سیزڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان فیصلوں کو آگے بھی بڑھا رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان میں جو پیٹریاٹ قوتیں ہیں تو ان کو فیصلہ کرنے کے حوالے سے کہ پاکستان کو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عمران خان صاحب پر بھی اور اس مقتدر قوت کے اس حلقے کو جو کہ پاکستان کو امریکی تسلط سے نجات دلانا چاہتی ہیں اور پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں، کہ پاکستان کو وہ سری لنکا، لیبیا یا شام بننے سے بھی بچائیں. تو اس کے لیے ہمیں عوام کو ایک بات ہمارے سامنے جو ہے ہمارے لیے، میرے لیے، کہ ایک کافی تشویشناک ہے کہ پاکستان میں کوئی پارٹی ابھی ایسی آرگنائز نہیں ہے جو کہ اگرچہ ذہنی انقلاب تو شروع ہو چکا کہ سوچنے کا عمل جو کہ امریکہ نے یہاں پہ بند کروایا تھا، روکا تھا، وہ پھر ری سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس میں لوگ سوچنے لگے ہیں. لیکن یہ ہم اب سوشلسٹوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ایک راستہ دیں اور آرگنائز کریں. سوشلسٹ ورکروں کا فرض ہے کہ وہ طبقاتی اور قومی شعور کی بنیاد پر
اب ناظرین کرام، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قومی شعور کی بات کیا ہے اور طبقاتی شعور کی بات کیا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن کی بہت ضرورت ہے۔ یہ لڑائی امریکی تسلط سے لڑائی جو جیتی جا سکتی ہے، اس میں نیشنل کیپٹلسٹ جو ہیں پاکستان میں، اگرچہ وہ بہت ویکن ہے، بہت ہی ویکسٹ ہے، بہت ہی، تو لیکن ان کا تو اشتراک عمل ضروری ہوگا، کیونکہ ان کے بغیر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک قوت پیدا ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نیکسٹ اس میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، اس میں گماشتہ ایلیٹ کلاس کو کیا ہوتی ہے، اور اس میں نیشنل ایلیٹ کلاس کیا ہوتی ہے۔ نیشنل ایلیٹ کلاس اور عوامی قوتوں کو مل کر، سوشلسٹوں کو مل کر پاکستان میں ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو انقلاب کو، جو تبدیلی کے دہانے پر پاکستان ٹھہرا ہوا ہے، پاکستان ایسے دہانے پہ ٹھہرا ہوا ہے کہ اگر تبدیلی نہ آئی تو یہاں پر سول وار ہوگی، بہت خون خرابہ ہوگا۔ یہ تو وہ دھرتی ہے، آپ دیکھیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا، تو پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلم اور سکھوں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان کتنا کچھ تو خون ہوا، اور کتنے مسلمان مارے گئے، کتنے ہندو مارے گئے۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسفلی انقلاب لانے کے لیے ہمیں تدبر کا ثبوت دینا ہوگا ہمارے مقتدر قوتوں کے اس حلقے کو جو پاکستان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دیکھنا چاہتی ہیں، اور اسی طرح سیاسی لیڈرشپ کو جو اس وقت موومنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، اور ان قوتوں کو جو کہ جن کو مارا گیا اب تک امریکہ کے کہنے پر، سوشلسٹوں کو، اور میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سینٹرل کمیٹی کی رکن کی حیثیت سے میں یہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت مارا گیا، ہمیں بہت مارا گیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ضیاء الحق کے زمانے میں 3 سال تک نظر بند رکھا گیا کسی مقدمے کے بغیر، مجھے شاہی قلعے میں 14 مہینے رکھا گیا، اور جیل میں انتہائی نگہداشت تھی اس میں رکھا گیا۔ تو میرا قصور کیا تھا؟ میرا قصور یہی تھا کہ وہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ پاکستان دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ افغانستان کے سوشلسٹ انقلاب میں اسے ممکن بنا دیا تھا کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ پروگریسو اسٹیٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے ہماری لیڈرشپ نے اس بات کو توجہ نہیں دی تھی، اور یہ فیلور ہوا، اور پھر جہاد افغانستان جو ہے، یہ عالم اسلام کی بربادی، پاکستان کی بربادی، جس سے آج ہم دوچار ہیں، وہ اس کا سبب بن گیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرے ویڈیو پسند آئی ہو، یہ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور میرے ان خیالات کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو کام عمران خان کر رہا ہے، اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک تیاری کی ضرورت ہے، کہ جو اوپر کی ایلیٹ کلاس آپس میں لڑ رہی ہے، یہ ہمیں اپرچونٹی فراہم کر رہی ہے کہ اس میں ہم ایسے گیند کو گول تک لے جائیں، اور ہم پاکستان کو آزاد پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ السلام۔